السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپ حاضرین و ناظرین اور میرے پیارے بھائیوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چلو دوستو، سنتے ہیں آج کا یہ دلچسپ واقعہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا، پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار عزیز وقارب مال دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلیا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹہ اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزار گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کو موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر لیا جائے اور اس کی ناش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا نظام کر رکھا کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ نہیں تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ کا فرمان فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو چلانے لگے گا
اے میرے رب محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تو تیری عبادت کہاں چلے گی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور تجھے اپنے 500 سال کی عبادت پر ناز ہے، اور تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت، میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیو، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی تو اس کی خوشی فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے۔ یہ جو اللہ نے موفق عنایت فرمائی یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موافق ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔